دوستوں، کیا کبھی آپ نے کسی کو اتنی شدت سے سوچا کہ دل نے کہا ابھی اس کا میسج آئے گا؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ مسلسل کسی کی یاد میں الجھے رہے اور اچانک وہی شخص آپ کے خواب میں آ گیا؟ نہیں معلوم یہ اتفاق تھا یا دلوں کا کنیکشن، لیکن ایک انجانی سی کشش، ایک بے نام سا رابطہ جس نے آپ کے دل کو یہ یقین دلایا کہ میں جسے سوچ رہا ہوں وہ بھی کہیں نہ کہیں مجھے محسوس کر رہا ہے۔ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ جب میں کسی کو اتنا شدت سے یاد کرتا ہوں تو کیا وہ بھی میری یاد میں ہوتا ہوگا، یا یہ سب میرا وہم ہے، میری امید یا میری تنہائی کی آواز ہے؟ آج کی ویڈیو اسی سوال کا جواب ہے۔ ہم بات کریں گے جذباتی لہروں، لاشعوری کنیکشن اور اس ممکنہ تعلق کی جو صرف دل سے دل تک محسوس ہوتا ہے، لفظوں سے نہیں، فقط خاموشی سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو سوچتے سوچتے تھک چکے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو وہ جواب دے گی جو شاید سامنے والا نہ دے سکا۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، شاید کہیں ان لفظوں میں آپ کو اپنے سوال کا وہ جواب مل جائے جو برسوں سے دل میں دفن تھا، کیونکہ ابھی بات شروع ہوئی ہے اور اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ دماغی لہریں کیا ہوتی ہیں اور لاشعوری سوچ کیا واقعہ کسی کو متاثر کر سکتی ہے یا نہیں۔ دماغی اور لاشعوری کنیکشن، سائیکالوجیکل اینگل۔ کبھی آپ نے سوچا کہ وہ شخص جس سے آپ مسلسل دل و دماغ میں لیے پھرتے ہیں، کیا واقعہ وہ آپ کے احساسات کو محسوس کرتا ہے؟ کیا انسان کی سوچ صرف دماغ میں قید ہے یا یہ توانائی بن کر کسی دوسرے کے دل تک پہنچ سکتی ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں لاکھوں نیورونز ہوتے ہیں جو ہر لمحہ الیکٹریکل سگنلز کے ذریعے سوچوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ یہی سگنلز ایک خاص انرجی فیلڈ پیدا کرتے ہیں جسے کچھ ماہرین تھاٹ انرجی یا دماغی لہریں کہتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ یہ توانائی صرف ہمارے اندر رہتی ہے یا یہ دوسروں تک بھی پہنچ سکتی ہے؟ یہاں آتی ہے ٹیلی پیتھی، یعنی دو ذہنوں کا بغیر الفاظ کے رابطہ۔ کچھ نفسیاتی ماہرین مانتے ہیں کہ اگر دو لوگ جذباتی طور پر جڑے ہوئے ہوں تو ان کے سب کانشیس مائنڈز، لاشعوری ذہن، ایک دوسرے کی فریکوینسی پر کام کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات آپ کسی کو سوچتے ہیں اور وہ اچانک آپ کو میسج کر دیتا ہے، یا آپ کا دل بے وجہ بے چین ہو جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کسی دکھ میں تھا۔ یہی ہے ایموشنل ایکو، ایک جذباتی بازگشت جو بظاہر خاموش ہو لیکن اندر سے دونوں دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ ہر انسان کی سوچ ایک ویو لینتھ پر کام کرتی ہے، اور جب دو دل ایک جیسی فریکوینسی پر ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو محسوس کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ میلوں دور ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کے اندر کی طاقت ہے جو دوسروں تک رسائی حاصل کر لیتی ہے، بغیر کال، بغیر میسج، صرف احساس کے ذریعے۔ ہارٹ کنیکشن، دلوں کی ہم آہنگی۔ کہتے ہیں دل صرف خون نہیں پمپ کرتا، یہ جذبات، یادیں، خاموش دعائیں بھی دنیا میں روانہ کرتا ہے۔ اگر دماغ سوچتا ہے تو دل محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات یہی احساس دوسرے کے دل کو چھو لیتا ہے، چاہے وہ ہزاروں میل دور ہو۔ جب آپ کسی کو سچے جذبے سے یاد کرتے ہیں تو وہ یاد صرف لفظوں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ایک دل کی توانائی میں بدل جاتی ہے، جسے سائنس میں بعض محققین ہارٹ کوہرنس کہتے ہیں۔ ہارٹ کوہرنس وہ حالت ہے جب آپ کا دل، دماغ اور جذبات ایک ترتیب میں ہوتے ہیں، اور یہی ترتیب ایک مخصوص لہروں کے ذریعے کائنات میں سفر کرتی ہے۔ یہ لہریں کسی اور دل کے ساتھ ٹکرا سکتی ہیں، خاص طور پر اس دل سے جس سے آپ جڑے ہوئے ہوں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کسی خاص وقت پر آپ کا دل بے وجہ گھبرا گیا، یا اچانک کسی کی یاد دل پر حملہ آور ہو گئی؟ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دل سے دل کا رابطہ قائم ہوتا ہے۔ اگر دو دل ایک دوسرے کی سچائی میں بندھے ہوئے ہوں تو ان کے درمیان خاموش ہم آہنگی وجود میں آتی ہے، نہ کوئی کال، نہ پیغام، بس ایک انجانی سی کشش، ایک جذباتی رسائی جو وقت، فاصلہ اور الفاظ سے آزاد ہوتی ہے۔ محبت صرف الفاظ سے نہیں چلتی، اصل محبت اس توانائی سے بنتی ہے جو ایک دل سے نکل کر دوسرے دل میں اترتی ہے، خاموش، بے آواز، لیکن مکمل اثر کے ساتھ۔ تو اگر آپ کسی کو دل سے سوچ رہے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ اس کا دل بھی خاموشی سے آپ کو پکار رہا ہو۔ اسپرچوئل ایموشنل بلیف، روحانی اور اندرونی احساسات۔ روحانی لوگ کہتے ہیں کہ جو دل سے نکلتا ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جاتا، چاہے وہ دعا ہو، یاد ہو، یا کسی کے لیے بے آواز محبت۔ محبت کی دنیا میں کچھ تعلق لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف دلوں کی گہرائی میں پلتے ہیں اور لاشعوری طور پر دوسروں کے دلوں کو چھو لیتے ہیں، بغیر اظہار، بغیر کسی جواب کے۔ روحانی فلسفہ یہ مانتا ہے کہ انسان صرف جسم نہیں بلکہ روح، توانائی اور نیت کا مجموعہ ہے۔ جب آپ کسی کو خلوص سے یاد کرتے ہیں تو آپ کی نیت ایک روحانی سگنل بن کر اس شخص کی روح تک پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مراقبہ، میڈیٹیشن میں لوگ کسی مخصوص شخص کو دل کی گہرائی سے تصور کرتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جذبہ کائنات میں سفر کرتا ہے اور کبھی نہ کبھی اس شخص کے دل کو چھو لیتا ہے۔
کئی لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب وہ خاموشی سے کسی کو یاد کر رہے تھے تو اسی لمحے وہ شخص انہیں محسوس کر رہا تھا یا اس نے اچانک رابطہ کیا۔ یہ سب کچھ سائنس سے ثابت نہ بھی ہو، لیکن دل کا یقین اور روح کی گواہی اکثر ان چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہے جو ظاہری طور پر ناممکن لگتی ہے۔ محبت اگر سچی ہو اور نیت صاف ہو تو دل سے نکلی ہوئی ہر صدا کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں دوسرے دل تک ضرور پہنچتی ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سچی محبت کبھی یک طرفہ نہیں ہوتی، بس کبھی وہ اظہار میں دیر کر دیتی ہے۔ Sign there might be thinking about you۔ خاموش اشارے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اچانک بے وجہ بے چین ہو گئے ہو، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہو، یا کسی کی یاد بغیر کسی وجہ کے آپ پر چھا گئی ہو۔ تو ہو سکتا ہے وہ شخص بھی اس وقت آپ کو سوچ رہا ہو۔ روحانی اور جذباتی ماہرین کے مطابق جب کوئی شخص شدت سے آپ کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی توانائی لاشعوری طور پر آپ تک پہنچتی ہے اور آپ کے جسم، دل یا خیالات میں اس کی موجودگی کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ یہ کچھ علامات ہیں جو بتا سکتی ہیں کہ کوئی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اچانک چھینک آنا۔ جب بار بار بغیر کسی وجہ کی چھینک آئے تو ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ کوئی یاد کر رہا ہے۔ بے وجہ دل گھبرانا یا بے چینی محسوس ہونا، خاص طور پر جب آپ پرسکون ماحول میں ہو اور اچانک دل عجیب کیفیت میں چلا جائے۔ خواب میں آنا، کسی کو خواب میں دیکھنا اکثر ایک روحانی اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی سوچیں آپ کی طرف سفر کر رہی ہیں۔ اچانک اس شخص کا میسج یا کال آ جانا جسے آپ دل میں بار بار پکار رہے تھے۔ کوئی چیز، گانا یا خوشبو جو اس شخص کی یاد دلا دے، جیسے کائنات خود آپ کو اس کی طرف متوجہ کر رہی ہو۔ یاد رکھیں یہ اشارے مکمل ثبوت نہیں ہیں، لیکن یہ دل کی وہ زبان ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اگر یہ علامات آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہیں تو شاید وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کے بارے میں وہی محسوس کر رہا ہے جو آپ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں۔ شک یا حقیقت۔ یہ سب جاننے کے بعد آپ کے دل میں یہ ضرور سوال پیدا ہوا ہوگا، کیا یہ سب سچ ہے یا یہ صرف ہمارے جذبات کا فریب ہے؟ جب ہم کسی کو شدت سے یاد کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں ہر اشارہ اس کی طرف موڑ کر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک گانا، ایک خواب، ایک خیال، سب کچھ اس کی موجودگی کا بہانہ بن جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعہ اس کے دل سے جڑی توانائی ہے یا یہ سب ہمارا اپنا تصور، اپنا یقین، اپنا خوف ہے؟ کبھی کبھار ہم اپنے جذبات میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہر اتفاق ایک روحانی اشارہ لگتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ توانائی کا تبادلہ ہوتا ہے اور جذبات کی طاقت اندیکھی لہروں میں سفر کرتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بعض اوقات ہم ان اشاروں کو خود گھڑ لیتے ہیں جن کی ہم امید رکھتے ہیں۔ لہذا فرق جاننا ضروری ہے کہ آپ کسی کے ساتھ واقعہ دل سے جڑے ہیں یا صرف اس کی یاد کو اپنے دل سے الگ نہ کر پانے کی ضد ہے۔ سچ اور وہم کے درمیان ایک باریک لہر ہوتی ہے، کبھی وہ دل کی سننے دیتی ہے اور کبھی عقل کی پکار کو نظر انداز کرتی ہے۔ اصل راز یہی ہے، اگر اس شخص کی یاد آپ کو توڑنے کے بجائے آپ کو سنوارتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے، تو وہ یاد شاید صرف آپ کی نہیں بلکہ اس کے دل کی باز کشت بھی ہو سکتی ہے، ورنہ کبھی کبھی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ دوستو، تو اب فیصلہ آپ کے دل پر ہے۔ کیا آپ جو محسوس کر رہے ہیں وہ صرف آپ کا احساس ہے یا وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کے جذبات کی شدت کو محسوس کر رہا ہے؟ محبت، رابطہ اور یاد، یہ سب چیزیں صرف الفاظ سے نہیں چلتی۔ بعض رشتے خاموشی میں بھی سانس لیتے ہیں اور بعض دعائیں لبوں سے نہیں دل سے نکلتی ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کے کسی نازک خیال سے جڑ گئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں ہمیں بتائیں کبھی آپ نے کسی کو اتنی شدت سے یاد کیا ہو کہ وہ خواب یا خیال یا حقیقت میں لوٹ آیا ہو۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسے دل سے جڑے موضوعات پر ویڈیوز بنائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں، کیونکہ ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو اکثر لوگ صرف محسوس کرتے ہیں، کہہ نہیں پاتے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جہاں دل، دماغ اور خاموشی تینوں کے راز کھولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔